شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تجدد کا پائے چوبیں. ذرا یہ عنوان مشکل ہے لیکن تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں. مولانا مودودی نے اس کا انتخاب مولانا روم کی مثنوی کے ایک شعر سے کیا ہے. پائے چوبیں کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کا پاؤں. تجدد کا پائے چوبیں. تو یہ جو متجددین ہوتے ہیں، دین کو ٹھونک کر اس کو بگاڑنے کے لیے جو لوگ اٹھتے ہیں، وہ لوگ اسلام کی ٹانگ کو کاٹ کر ایک لکڑی کا پیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں غیر فطری مداخلت کرتے ہیں، اور اس کے لیے مولانا مودودی نے یہ ترکیب استعمال کی ہے، تجدد کا پائے چوبیں. یہ تجدید نہیں ہے بلکہ تجدد ہے. دین کے اندر روزانہ اس طرح کے فتنے اٹھائے جائیں کہ یہ ختم کر دو، وہ ختم کر دو، یہ دین کا حصہ نہیں، وہ حصہ نہیں ہے، اس کو نکال دو، اس کو شامل کر دو. تو یہ دین کو لگڑا بنا دو اور لکڑی کی ایک ٹانگ لگا دو. تجدد کا پائے چوبیں. تو مولانا روم کا یہ شعر مثنوی میں ہے کہ پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکین بود. کہ منطقیوں کا جو استدلال ہوتا ہے تو ان کا جو پاؤں ہے وہ لکڑی کا پاؤں ہے. وہ انسان کا فطری نیچرل پاؤں نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا پاؤں نہیں ہے. منطقی اور استدلالی جو ہوتے ہیں وہ لکڑی کا پاؤں ہے. اور جس طرح کسی ڈاکو کا اگر پیر کاٹ دیا گیا ہے، یا شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، یا ایکسیڈنٹ میں کسی کا پیر کٹ گیا ہے اور لکڑی کی ٹانگ اس کو لگا دی گئی ہے، تو پائے چوبیں سخت بے تمکین بود. تو یہ لکڑی کا پاؤں بے تمکین ہوتا ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے پاؤں میں ہوتی ہے. تو یہاں یعنی متجدد افراد کی سوچ کے بارے میں مولانا مودودی نے یہ ترکیب وضع کی ہے، تجدد کا پائے چوبیں. اچھا، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں کچھ بات ہو جائے نیاز فتح پوری کی. نیاز فتح پوری اردو کے ایک ادیب گزرے ہیں اور ایک پرچہ نکالا کرتے تھے نگار کے نام سے. تو لکھنؤ کے قریب بارہ بنکی کے آس پاس یہ پیدا ہوئے. نیاز فتح پوری صاحب 1884 میں مولانا مودودی سے تقریباً 19-20 سال بڑے تھے، اور مولانا مودودی سے تقریباً 13 سال پہلے 1966 میں کراچی میں ان کی وفات ہوئی. نیاز فتح پوری، ان کی مشہور کتاب من و یزداں ہے. اور اب یہ مولانا مودودی ترجمان القرآن نکالا کرتے تھے، اور نیاز فتح پوری صاحب نگار نکالا کرتے تھے، اور رسائل کا تبادلہ ہوتا تھا. مولانا مودودی نے ان کے ایک مضمون کے جواب میں جب یہ تبصرہ ترجمان میں شائع کیا تو رسالوں کا تبادلہ بند کر دیا گیا. یعنی نیاز فتح پوری صاحب کا یہ فرض تھا کہ وہ مولانا مودودی کے مضمون کا جواب دیتے. اس کے برخلاف انہوں نے تعلقات ہی منقطع کر دی. یہ دیکھیے ان کا یہ طرز عمل تھا. اور مسلمانوں رائٹرز کو، شاعروں اور ادیبوں کو دین سے دور کرنے میں نیاز فتح پوری کا بہت بڑا حصہ ہے. تو اب یہ مضمون ہم پڑھتے ہیں، تجدد کا پائے چوبیں. ماہ جون 1933 کے نگار میں حضرت نیاز فتح پوری نے ترجمان القرآن پر ایک مفصل تبصرہ فرمایا ہے، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں.
اگرچہ عموماً رسائل و جرائد کے انتقادات پر بحث کرنے اور ان پر جوابی نقد کرنے کا دستور نہیں ہے، لیکن چونکہ ناقد فاضل نے اپنے تبصرے میں ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو ان کے مذہب تجدد کے مخصوص اصول و مبادی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی اصلاح کرنا ترجمان القرآن کے اولین مقاصد میں سے ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پر اظہار خیال کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ تو پہلے ہی پیراگراف میں مولانا مودودی نے یہ کہہ دیا کہ نیاز فتح پوری صاحب ایک مذہب تجدد کے مبلغ اور داعی تھے۔ تو نیاز صاحب کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس رسالے کا مقصود اس کے نام سے ظاہر ہے، ترجمان القرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ، یعنی مطالب قرآنی اور تعلیمات فرقانی کو ان کی صحیح روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اچھا، یہ نیاز فتح پوری کچھ دن ندوہ میں بھی زیر تعلیم رہے، کچھ مذہبی تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی تھی اور بعد میں پھر الحاد اور بے دینی اور تجدد کی طرف بڑھتے رہے۔ یقیناً اس مقصود کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن جیسا کہ خود فاضل ایڈیٹر نے ظاہر کیا ہے، عہد حاضر میں اس مدعا کی تکمیل آسان نہیں۔ عہد ماضی میں جب مذہب نام صرف اسلاف پرستی اور قدامت پرستی کا تھا، کسی شخص کا مبلغ یا مصلح بن جانا دشوار نہ تھا، لیکن اب جبکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ نے عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر حریت فکر و ضمیر کی دولت سے دماغوں کو مالا مال کر دیا ہے، مذہب صرف اس دلیل کی بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتا کہ اس کے اسلاف کا طرز عمل بھی یہی تھا اور وہ بھی وہی سوچتے تھے جو اب بتایا جاتا ہے۔ نیاز صاحب کہتے ہیں، پہلے اگر خدا کی وحدانیت سے بحث کی جاتی تھی تو اب سرے سے خدا کا وجود ہی محل نظر بتایا جاتا ہے۔ اگر پہلے رسول کی ہدایت اس کے معجزوں سے ثابت کی جا سکتی تھی تو اب علوم مغناطیسیہ انہی معجزوں کی دلیل پر ہزاروں رسول و نبی پیدا کرنے کے لیے آمدہ ہیں۔ پہلے ایک وائس آسمان کی طرف دیکھ کر عرش و کرسی والے خدا کو پکار سکتا تھا، لیکن آج جبکہ آسمان ہی کوئی چیز نہ رہا، اس کا ایسا کرنا کسی طرح مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ الغرض، نیاز فتح پوری صاحب کہہ رہے ہیں، الغرض اب زمانہ یومنون بالغیب کا نہیں رہا بلکہ یومنون بالتجربہ والشہود کا ہے۔ ہم تجربے پر ایمان لائیں گے، تجربے پر ایمان لائیں گے، اور شہود جو ہمارے سامنے شہادتیں گواہیاں آئیں گی اس پر ہم ایمان لائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں نیاز فتح پوری صاحب کہہ رہے ہیں، اب زمانہ یومنون بالغیب کا نہیں رہا بلکہ یومنون بالتجربۃ والشہود کا ہے، اور ایسے نازک وقت میں کسی شخص کا مذہب کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جانا آسان کام نہیں ہے، جبکہ خود نفس مذہب کا خیال بھی اپنی جگہ چنداں قابل قبول نہیں۔ آگے چل کر نیاز فتح پوری صاحب فرماتے ہیں، قرآن پاک اپنے معنی کے لحاظ سے 3 حصوں پر منقسم ہے۔ ایک وہ جس میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، دوسرا وہ جس میں اعتقادات پیش کیے گئے ہیں، تیسرا وہ جو قصص و تمثیلات پر مشتمل ہے۔ حصے اول کے متعلق نہ زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی دلیل و برہان کے لانے کی، کیونکہ تعلیم اخلاق تمام مذہب کی تقریباً یکساں ہے اور ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا فروتر نہیں ہے۔ البتہ اب دیکھیں، یہ بات بھی غلط ہے کہ تمام مذاہب میں اخلاقیات کی تعلیم مشترک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر اخلاق ہے تو وہ صرف اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہی میں ہے، اور یہ کہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ کہنا کہ تمام مذاہب کی اخلاقی تعلیمات یکساں ہیں، یہ بات ہی غلط ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں، حصے دوم اعتقادات اور حصے سوم قصص و تمثیلات پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حالیہ نے انہی 2 حصوں کی طرف سے ریب و تذبذب کی کیفیات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے،
اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان شبہات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس صدی کا مجدد کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔ اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ ایک مستقل باب اس موضوع پر قائم کر کے تمام ان آیات قرآنی کا استقصاء کرنا چاہیے جو عقائد و قصص کے متعلق ہے، اور ان کا صحیح مفہوم و مدعا متعین کر کے ان اعتراضات کو رفع کرنا چاہیے جو اس وقت اہل علم و تحقیق کی طرف سے وارد کیے جاتے ہیں۔ آخر میں نیاز فتح پوری صاحب لکھتے ہیں، آئندہ کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے وحی و الہام کی حقیقت پر گفتگو کریں کہ اس کو سمجھنے پر کلام اللہ کی حقیقت کو سمجھنا منحصر ہے، اور مسئلہ معاد یعنی آخرت کو لے کہ اس کے حل ہونے پر انحصار مذہبیت و لامذہبیت ہے۔ اب یہ کہ نیاز فتح پوری صاحب مذہبیت اور لامذہبیت ہی کی بات کر رہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کلام الہی اور معاد کا کیا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو کلام الہی کا مطلب نہیں پتا، اللہ کا کلام، اور معاد کا کیا مطلب نہیں پتا؟ کہ معاد کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد قیامت ہے اور اس کے بعد ایک زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے یا دوزخ کی زندگی ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اس کے بعد میں اپنے شبہات و اعتراضات پیش کروں گا، اور اگر ان کی کوشش سے وہ دور ہو گئے تو مجھے بڑی مسرت ہوگی، کیونکہ ناچار مسلمان شو کی جس لعنت میں ہم بہت سے لوگ گرفتار ہیں، ان کا ایک بڑا سبب عقیدہ و معاد بھی ہے۔ اب دیکھیے، اب وہ کہہ رہے ہیں ناچار مسلمان شو کی جس لعنت میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، ان کا ایک بڑا سبب عقیدہ معاد بھی ہے۔ آخرت کے عقیدے ہی کو یہ ٹھکرا رہے ہیں۔ فاضل مبصر نے جن فروعی و جزوی مسائل کی طرف اشارے کیے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں صرف ان امور سے بحث کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق اصول سے ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے مباحث کی تقسیم 3 حصوں پر کی ہے، لیکن ہم بآسانی ان کو 2 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جن کا تعلق ان امور سے ہے جو ہمارے علم کی حدود سے باہر ہے۔ یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادراک کی سرحد سے ماورا ہے، جن کے متعلق ہم قطعیت کے ساتھ صحیح یا غلط ہونے کا کوئی حکم نہیں لگا سکتے، اور جن میں قرآن ہم کو ایمان بالغیب لانے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ دیکھیے، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی صفات پر ایمان ہے، اور اللہ کے بارے میں ہم ایک عقیدہ اور نظریہ قائم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں اور اسماء حسنہ کی روشنی میں۔ دوسرے وہ امور جو ہمارے دائرے علم سے باہر نہیں ہیں، جن میں قطعیت کے ساتھ کوئی حکم عقلی لگانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ پہلے حصے میں وجود و صفات الہی، فرشتے، وحی و کتاب آسمانی، حقیقت نبوت اور بعث بعد الموت، عذاب و ثواب، آخرت اور ایسے ہی دوسرے مسائل کے علاوہ وہ تمام ماورائے سرحد علم و ادراک کی باتیں بھی آ جاتی ہیں جو قصص و تمثیلات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ عام اس سے کہ وہ بالذات عام انسانی ادراک کی سرحد سے ماورا ہوں، یا اس بنا پر ایسی ہوں کہ سر دست ہم جس مرتبہ عقلی اور علمی میں ہیں، اس میں ہم ان کی صحت و صداقت کے متعلق کوئی حکم لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرے حصے میں وہ تمام امور آ جاتے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تعلیم حکمت، تزکیہ نفوس اور تنظیم حیات انسانی کے اصول سے ہے۔ ناقد فاضل کی رائے میں دوسرے حصے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس بارے میں جیسے اور مذاہب ہیں ویسے ہی اسلام ہے۔ البتہ بحث صرف پہلے حصے سے کی جانی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں میں ریب و تذبذب کی کیفیت انہی امور کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے جو اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ ان امور کے متعلق ریب و تذبذب کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ عہد ماضی میں تو قدامت پرستی اور جہالت کی وجہ سے لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لے آتے تھے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی لا علمی کی وجہ سے اس پر ایمان لے آتے تھے، جہالت کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ اور پچھلی ساری نسلیں ہماری، لیکن اب علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ نے عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر حریت فکر و ضمیر کی دولت سے دماغوں کو مالا مال کر دیا ہے۔ اس لیے اب یؤمنون بالغیب کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ یؤمنون بالتجربۃ والشہود کا زمانہ ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں اس رائے کی بنیاد چند غلطیوں پر ہے، جن میں پہلی غلطی گزشتہ اور موجودہ زمانے کے حقیقی فرق کو نہ سمجھنا ہے۔ بدقسمتی سے تنہا حضرت نیاز ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گروہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مذہب کی شمع صرف گزشتہ زمانے کی تاریکی میں جل سکتی تھی، علوم جدیدہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس کا روشن ہونا ممکن ہے۔ علوم جدیدہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس کا روشن ہونا مشکل ہے، حالانکہ علوم عقلیہ جن کو یہ لوگ روشنی سے تعبیر کرتے ہیں کچھ اس زمانے کی مخصوص متاع نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں بھی ان علوم کی روشنی نے آنکھوں کو اسی طرح خیرہ کیا ہے، اور گزشتہ زمانے میں بھی جن لوگوں کی آنکھیں ان سے خیرہ ہوئی ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ مذہب کی شمع اب روشن نہیں رہ سکتی۔ تو یہ مذہب پر اعتراض کرنے والے آج کے دور ہی کے نہیں ہیں، یہ ہر نبی کا انکار کیا گیا، ہر رسول کا انکار کیا گیا، ہر رسول اور نبی کی مخالفت ہوئی، ہر زمانے میں ملحدین موجود تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، رسول کی تکذیب کرتے تھے، تو اس ہر زمانے میں لوگ موجود رہے۔ تو یہ کہنا کہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ سے میں یہ گاڑی مذہب کی نہیں چل سکتی، ایک بہت ہی غیر معقول بات ہے۔ جو علوم اس زمانے کے علوم جدیدہ اور جو اکتشافات اس زمانے کے اکتشافات حاضرہ تھے وہ ان کے ذام میں عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال چکے تھے، اور انہوں نے دماغوں کو حریت فکر و ضمیر کی دولت سے ایسا مالا مال کیا تھا کہ ان کے روشن زمانے میں یؤمنون بالغیب کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب مولانا مودودی کہتے ہیں کیا بالکل یہی حالت دوسری صدی ہجری سے چوتھی صدی تک نہیں گزری؟ افلاطون، ارسطو، ایپیکوریس، زینو، برکلس، اسکندر، فردوسی، فلاطینوس اور دوسرے علماء فلسفہ و حکمت کے خیالات جب اسلامی ممالک میں شائع ہوئے اور ان کی بدولت فلسفیانہ تفکر اور عقلی اجتہاد کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو کیا اس وقت بھی ایک گروہ نے بالکل یہی نہ سمجھا تھا جو اب ایک گروہ سمجھ رہا ہے؟ اب دیکھیے مولانا نے یہاں کچھ گریک فلاسفرز کا ذکر کیا ہے، اور اس میں دیکھیے افلاطون، اس کا زمانہ ہے 424 سے 348 قبل مسیح، پلیٹو جس کو کہتے ہیں، اور ارسطوٹل یہ اس کے بعد کا ہے 384 سے 322 قبل مسیح، اور اس کے بعد ایپیکیوریس ہے، اور جو حصول لذات کا فلسفہ جس نے پیش کیا تھا، اور یہ جو دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، سکندر اعظم کو تو سب جانتے ہی ہیں، اور برکلس جسے پروکلس کہتے ہیں، یہ 412 سے 485 تک کا نو افلاطونی آدمی ہے، اور فلاطینیوس کو تو جانتے ہیں، تیسری صدی عیسوی کا آدمی ہے، یہ نیو پلاٹنزم کا فلسفی سمجھا جاتا ہے، اور فردوسی تو بہت بعد کے آدمی ہے، یہ 329 سے 410 ہجری یعنی 940 عیسوی سے 1020 تک کے آدمی ہیں۔ سکندر اعظم تو ارسطو کا شاگرد تھا، 356 سے 323 قبل مسیح اس کا زمانہ ہے۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں میں ان فلسفیوں کی تعلیمات بصرہ اور کوفے کے دانشوروں تک پہنچی، اور ان کی بدولت
فلسفیانہ تفکر اور عقلی اجتہاد کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو کیا اس وقت ایک گروہ نے بالکل یہی نہ سمجھا تھا جو اب ایک گروہ سمجھ رہا ہے؟ کیا اس زمانے کی حریت فکر و ضمیر اور عمل و خیال کی نئی طرح نے اس طرح لوگوں کے مذہبی معتقدات کی طرف سے ریب و شک میں نہ ڈال دیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ فلسفے کے بہت سے نظری و قیاسی مسائل جن پر اس وقت کے لوگ ایمان لے آئے تھے، بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ وہ آفتاب علم جن کے سامنے ان لوگوں کو مذہب کی شمع ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی، زمانے کی ایک ہی گردش میں بے نور ہو کر رہ گیا۔ ان کے علوم جدیدہ فرسودہ ہو گئے، ان کے اکتشافات حاضرہ میں عمل و خیال کی نئی طرحیں ڈالنے کی قوت باقی نہ رہی، اور جو طرحیں انہوں نے ڈالی تھیں وہ سب پرانی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ اپنے زمانے کے اکتشافات پر کامل یقین و اذعان رکھتے ہوئے انہوں نے جو عقلی استدلالات کیے تھے، ان پر جن مذاہب حکمت کی بنیاد رکھی تھی، ان میں سے اکثر کو آج ایک معمولی طالب علم بھی لغو اور مہمل قرار دینے میں تأمل نہیں کرتا۔ اب یہ آپ معتزلہ کی ہسٹری پڑھیے تو کیسی کیسی انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کہیں اور عقل کے گھوڑے وہ دوڑاتے رہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گزشتہ زمانے کی تاریکی میں مذہب کی شمع جل سکتی تھی مگر اب اس روشنی کی زمانے میں نہیں جل سکتی، تو ہمیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ یعنی نیاز فتح پوری جیسے لوگ ماضی میں بھی بہت پیدا ہوئے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آج علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ کہہ کر وہی دعوے کیے جا رہے ہیں جو پہلے کیے تھے، ان کے متعلق بھی ہم کو یقین ہے کہ ان میں سے بیشتر کا وہی حشر ہوتا رہا ہے جو گزشتہ لوگوں کے علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ کا ہو چکا ہے، اور عمل و خیال کی یہ نئی طرح بھی زمانے کی گردش کے ساتھ پرانی اور فرسودہ ہو جانے والی ہے۔ آپ ان تمام علوم و اکتشافات پر ایک غیر نظر ڈالیے جو آپ کا سرمایہ فخر و ناز ہے، اور خود ان لوگوں سے جو ان علوم و اکتشافات کے اصلی محقق اور مکتشف ہے دریافت کیجئے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ علوم کی طرح ان میں بھی ایسے یقینیات بہت کم ہیں جن کے متعلق اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہو کہ ان کے غلط ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں سب ظنون، قیاسات، نظریات، ارتیابات اور تذبذبات ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اسپیکولیشنز ہیں، ازمپشنز ہیں اور تذبذب کی باتیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی کی جانب زمانے کا قدم جتنا جتنا آگے بڑھتا جائے گا، یہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ قدامت کا لباس عار پہنتے جائیں گے، اور عمل و خیال کی نئی طرح جو ان ناپائیدار علوم و اکتشافات کے بھروسے پر پڑی ہیں، کچھ دوسری نئی طرحوں کی طرح جگہ خالی کرتی جائیں گی۔ بس جب حال یہ ہے تو ایک ہوش مند اور بالغ النظر آدمی کے لیے اس خیال سے ہیبت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ نے عمل و خیال کی نئی طرح ڈال دی ہیں اور حریت فکر و ضمیر کی دولت سے دماغوں کو مالا مال کر دیا ہے، لہٰذا اب خدا جانے مذہب کا کیا حشر ہو۔ وہ تو ان علوم و اکتشافات پر ایک تحقیقی نظر ڈال کر یہ دیکھے گا ان میں سے جو چیزیں مذہب سے متصادم ہو رہی ہیں وہ یقینی بھی ہیں یا نہیں۔ اگر فی الواقع وہ یقینیات ہوں اور مذہب کے حقیقی معتقدات سے متصادم بھی ہوں، تو بلا شبہ اس کے لیے یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ وہ مذہب پر ایمان لے آئے یا ان یقینی نتائج تحقیق پر۔ لیکن اگر وہ محض قیاسات ہیں اور نظریات ہیں یا محض شک اور تذبذب میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، تو وہ ان کے اور مذہب کے تصادم سے ہرگز نہیں گھبرائے گا، بلکہ مذہب کی بنیاد اگر یقین و اذعان پر ہے تو یقین و اذعان کے مقابلے میں ظن و قیاس اور شک و تذبذب کو ہرگز کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ یہ ہے اصل بات، ذرا سمجھ لیجئے کہ مذہب آپ کو جو یقین دیتا ہے اس کو زمانے کی کوئی نئی تحقیق اس کو مسترد نہیں کر سکتی،
کیونکہ یہ ظن و قیاس پر مبنی چیز یقین کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے، اور یقین کے مقابلے میں ظن و قیاس کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جائے تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی چیز یقینی طور پر نہ تو قرآن کے خلاف آ سکتی ہے، نہ کسی صحیح حدیث کے خلاف آ سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ہے، کوئی چیز مستقبل میں بھی، قیامت تک بھی اس کے خلاف ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مذہب کوئی ظنی اور قیاسی چیز ہے تو اس ظن و قیاس پر تو جدید علمی نظریات کی بنیاد بھی ہے، پھر دونوں میں وجہ ترجیح کیا چیز ہے؟ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ سے مرعوب ہو کر مذہب کی طرف ایک ترمیم طلب نگاہ ڈالنا تو صرف ان لوگوں کا شیوا ہے جن کے دل میں یہ تخیل گھر کر گیا ہے کہ نئی چیز علم و اکتشاف ہے، اور زمانے کے ساتھ دینے کے لیے اس کو قبول کر لینا یا اس پر ایمان لے آنا ضروری ہے۔ یعنی وہ دیکھیے، مولانا ایک لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں کہ جو سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے، اکتشافات حاضرہ سے جو لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، وہ مذہب کی طرف ایک ترمیم طلب نگاہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں مذہب کو امینڈ کرو، اور یہی تجدد ہے، مذہب کو جو ہے اپنے زمانے کے مطابق بناؤ، اس کی مرمت کرو، اس کی کاٹ چھانٹ کرو۔ یہی تو کام ہوتا ہے متجددین کا، اور ان کے دل میں یہ خیال گھر کر گیا ہے کہ نئی چیز علم و اکتشاف ہے، اور زمانے کے ساتھ دینے کے لیے اس کو قبول کرنا یا اس پر ایمان لے آنا ضروری ہے، خواہ اس کی حیثیت محض قیاسی اور نظری کیوں نہ ہو۔ اب یہ ڈاروین کی تھیوری اور تھیوری آف ایوولوشن اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ قیاسی اور نظری ہے، کسی نے ثابت تو نہیں کیا، اس کو کوئی ثبوت تو ہے نہیں، اور خواہ اس کو انہوں نے گہری علمی بصیرت کے ساتھ نقد صحیح کی کسوٹی پر پرکھا بھی نہ ہو، ایسے ہی لوگوں میں عمل و خیال کی نئی طرح ڈالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ عمل و خیال کی نئی طرح کیوں کر پڑتی ہیں، اور کون سی طرح عاقلانہ ہوتی ہیں اور کون سی محض طفلانہ۔ اس طرح حریت فکر و ضمیر کی دولت سے مالا مال ہونے کا ادعا بھی ایسے ہی سطحی و نظر لوگوں کا طرۂ امتیاز بنا ہوا ہے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ مجرد حریت فکر و ضمیر ایک فتنہ اور ایک خطرناک حالت ہے۔ یعنی فکر و ضمیر کی مجرد آزادی اور حریت ایک فتنہ اور خطرناک حالت ہے، اگر اس کے ساتھ ایک وسیع اور پختہ علم، ایک عمیق اور بالغ نظر، ایک متوازن اور صحیح الفکر دماغ نہ ہو۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے عطا کرنے میں قدرت نے اتنی فیاضی سے کام نہیں لیا جتنی آج کل فرض کر لی گئی ہے۔ دوسرا نظریہ جو اسی پہلے نظریے سے نکلا ہے یہ ہے کہ اب زمانہ یؤمنون بالغیب کا نہیں رہا، بلکہ یؤمنون بالتجربہ و شہود کا ہے۔ میں بہت غور کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکا کہ ان الفاظ سے قائل کا حقیقی مقصود کیا ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ زمانے میں کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کی جاتی جس پر غیب کا اطلاق ہوتا ہو یا جس کا تجربہ یا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کہنے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا، اس زمانے میں لوگوں نے صرف اس حد کے اندر محدود رہنا قبول کر لیا ہے جس میں ان کا تجربہ و مشاہدہ ان کے لیے وسیلہ اکتساب علم بن سکتا ہے، اور جس میں ان کے حواس کام دے سکتے ہیں، اور اس کے دائرے کے باہر جتنے امور ہیں ان کے بارے میں فکر کرنا اور قیاس و استقراء سے ان کے متعلق حکم لگانا انسان نے چھوڑ دیا ہے۔ مگر کوئی شخص جس نے علوم جدیدہ و اکتشافات کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے اس بیان کو تسلیم نہ کرے گا۔ فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کو چھوڑیے جس کی بحث تمام تر امور غیب سے ہے، خود سائنس اور اس کے امور طبیعیہ کو لے لیجئے جن کے اعتماد پر آپ ایمان بالتجربہ و شہود کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس فن کا کون سا شعبہ ایسا ہے جس کی تحقیقات کا مدار قوت، انرجی، قانون فطرت، مادہ، رشتہ علت و معلول اور ایسے ہی دوسرے امور کے اقرار و اس بات پر نہیں؟ کون سا عالم طبیعیات ایسا ہے جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا؟ آپ ذرا کسی بڑے سے بڑے سائنسدان سے جا کر پوچھئے کہ ان میں سے کس کی حقیقت وہ جانتا ہے، کس کی کن تک اس کے حواس پہنچ سکے ہیں،
کس کے نفس وجود کا تجربہ و مشاہدہ اس نے کر لیا ہے اور کس کے موجود ہونے کا حقیقی ثبوت وہ پیش کر سکتا ہے؟ پھر یہ غیب پر ایمان نہیں تو کیا ہے؟ یعنی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا نے یہ چیز معلوم کر لی ہے، اس کا حتمی علم بھی ابھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ان الفاظ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے جو نیاز صاحب نے کہے کہ اس زمانے میں صرف وہی بات مانی جاتی ہے جس کا تمام انسانوں نے تجربہ و مشاہدہ کیا ہے اور جو نوع انسانی کے تمام افراد کے لیے شہود و حضور کا مرتبہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو کسی مرد عاقل کی زبان سے نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ یہ بالکل بدیہی امر ہے کہ تمام انسانی معلومات افراد انسانی کو فردن فردن حاصل نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس میں مخصوص جماعتوں اور مخصوص افراد کو اختصاص کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ ان خصوصی معلومات کا ہر شعبہ صرف اپنے مختص عالموں کے لیے حاضر اور باقی تمام انسانوں کے لیے غائب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا نقطہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو ایک غیب کا علم ہے اور ایک شہود کا علم ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیبی والشہادہ ہے، تو عام لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں وہ غیب ہی کی ہوتی ہیں، غائب ہی ہوتی ہیں، جبکہ صاحب علم کے لیے بہت ساری چیزیں شہود کا درجہ رکھ لیتی ہیں۔ اور جمہور کو اس شخص یا اس گروہ پر ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے جو اس شعبے کا عالم ہو۔ دیکھیے عام لوگ کیا کسی ڈاکٹر پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ وہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے۔ ان کے یعنی ایک عام آدمی نے پیٹ پھاڑ کر اندر نہیں دیکھا کہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تو ایک سرجن پر کیا وہ اعتماد نہیں کرتا جس نے ہزاروں آپریشن کیے ہیں، ہزاروں پیٹ پھاڑے ہیں اور ہزاروں کو جوڑا ہے اس نے؟ تو پیٹ کے اندر کی دنیا عام آدمی کے لیے عالم غیب ہے، اور جو سرجن ہے جس نے 1000 سرجریاں کی ہیں، پیٹ پھاڑے ہیں، اس کے لیے پیٹ کی دنیا عالم شہادت ہے۔ اور اسی طرح اور باریکی میں جائیں تو ایک علم غیب ہے، اور مکمل علم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تیسرا مفہوم اس قضیہ کلیہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا ہر شخص صرف وہی بات مانتا ہے جو اس کے تجربے یا مشاہدے میں آئی ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں مانتا جو خود اس کے لیے غیب کا حکم رکھتی ہو۔ لیکن یہ ایسی بات ہے، اس سے زیادہ محمل کوئی بات انسانی دماغ سے نہیں نکل سکتی۔ اس صفت کا نہ کوئی آدمی کبھی پایا گیا ہے، نہ آج پایا جاتا ہے، نہ قیامت تک اس کے پائے جانے کی امید ہے۔ اگر وہ فی الواقع کہیں موجود ہے تو اس کی نشاندہی کرنے میں ہرگز تعامل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اکتشافات حاضرہ میں یہ انکشاف سب سے زیادہ اہم ہوگا کہ ذاتی تجربے یا مشاہدے میں آئی ہو وہ اس کو نہیں مانتا۔ بھائی کیا ہر آدمی تجربہ کرتا ہے؟ کیا ہر آدمی سائنسدان ہوتا ہے؟ تو اور یہ ایسا تو نہیں ہے، تو یہ بھی ایک محمل سی بات ہوگی۔ غرض آپ کسی پہلو سے اس فقرے کو دیکھیں، اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہ آئے گی۔ خود تجربہ و مشاہدہ ہی اس پر گواہ ہے کہ یہ زمانہ بھی اسی طرح یؤمنون بالغیب کا ہے جس طرح گزشتہ زمانہ تھا۔ اس کی میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا تو اس کے لیے آسمان کی جو دنیا ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا ہوں جس طرح ایک پائلٹ سمجھتا ہے، اور ایک پائلٹ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا جو ایک اسپیس کا خلا باز ہے جس نے خلا میں جا کر پرواز کی ہو، وہ دنیا الگ ہے۔ تو یہ اس پائلٹ کے لیے وہ دنیا غیب کی دنیا ہے۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں، خود تجربہ و مشاہدہ ہی اس پر گواہ ہے کہ یہ زمانہ بھی اسی طرح یؤمنون بالغیب کا ہے جس طرح گزشتہ زمانہ تھا، اور ایمان بالغیب جس چیز کا نام ہے اس سے انسان کو نہ کبھی چھٹکارا ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے 999 بلکہ اس سے زیادہ معاملات میں ایمان بالغیب لاتا ہے اور لانے پر مجبور ہے۔ اگر وہ یہ عہد کر لے کہ صرف اپنے تجربے و مشاہدے پر ہی ایمان لائے گا تو اس کو معلومات کا وہ تمام ذخیرہ اپنے دماغ سے خارج کر دینا پڑے گا، جسے دوسروں پر اعتماد کر کے
اس نے مقام علم و یقین میں جگہ دی ہے۔ آپ نے دیکھیے دوسروں پر اعتماد کر کے آپ نے کہا ہے نا کہ غالباً اتنے پلانٹس ہیں اور گیلیکسی اتنی ہے اور زمین سے سورج کا فاصلہ اتنا ہے، چاند کا اتنا ہے اور چاند کی چوڑائی اتنی ہے، گولا اتنا ہے، ڈیامیٹر اتنا ہے، قطر اتنا ہے، نصف قطر اتنا ہے، زمین کا اتنا ہے۔ تو یہ کون سے آپ نے خود تحقیق کی ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر انسان یہ عہد کر لے کہ صرف اپنے تجربے و مشاہدے پر ہی مان لائے گا تو اس کو معلومات کا وہ تمام ذخیرہ اپنے دماغ سے خارج کر دینا پڑے گا جسے دوسروں پر اعتماد کر کے اس نے مقام علم و یقین میں جگہ دی ہے۔ اکتساب علم کے ان تمام ذرائع کا مقاطعہ کر دینا پڑے گا جو خود اس کے اپنے تجربے و مشاہدے سے ماسوا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوگی جس میں وہ زندہ ہی نہیں رہ سکے گا، کجا کہ دنیا کا کوئی کام کر سکے۔ در حقیقت ایمان بالغیب کی کلی نفی اور ایمان بالتجربہ و شہود کا کلی اثبات نہ اس زمانے میں ممکن ہے اور نہ اس سے بھی زیادہ روشن کسی زمانے میں ہونے کی توقع ہے۔ لا محالہ ہر زمانے اور ہر حالت میں انسان مجبور ہے کہ اپنے ذاتی تجربے و مشاہدے کے بغیر بہت سی باتیں محض دوسروں کے اعتماد پر مان لے۔ کچھ باتیں اس کو خبر متواتر کی بنا پر ماننی پڑتی ہیں، جیسا کہ سنکھیا کھانے سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زہر مت کھاؤ، زہر مت کھاؤ، آدمی مر جائے گا۔ درا حال ہے کہ ہر شخص نے نہ خود سنکھیا کھا کر اس کا تجربہ کیا، نہ کسی کو کھا کر مرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ باتوں کو ایک یا چند معتبر آدمیوں کی روایت سے مان لینا پڑتا ہے، جیسے عدالتوں کا شہادتوں پر اعتماد۔ دنیا کی ہر عدالت میں یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو قانون کی مشین ایک لمحے کے لیے بھی حرکت نہ کر سکے۔ تو وہاں بھی کچھ معتبر لوگوں کی گواہی شہادت سمجھی جاتی ہے، یعنی جج واردات کی جگہ پر خود موجود نہیں ہوتا۔ جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شہادتوں کی یا دستاویزات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں صرف اس بنا پر تسلیم کر لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ایک ماہر فن کہہ رہا ہے، یعنی ایک انجینئر یہ بات کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ حالت ہر مدرسے، ہر کالج میں ہر طالب علم پر گزرتی ہے۔ اگر وہ اپنے فن کے اکابر علماء و ماہرین کی تحقیقات اور ان کے اکتشافات و نظریہ پر ایمان بالغیب نہ لائے تو علم کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ کبھی ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ خود ان علماء و ماہرین کی طرح حقائق علمیہ کی تحقیق کرنے کے قابل ہو۔ اس سے ثابت ہوا ہم ان تمام معاملات میں دوسروں پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور لانے پر مجبور ہیں جن میں ہم نے اپنے ذاتی تجربے و مشاہدے سے اکتساب علم نہیں کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے اور اسی پر فیصلے کا انحصار ہے کہ کس معاملے میں کس پر ایمان بالغیب لانا چاہیے۔ یہ ہے اصل سوال کہ کس معاملے میں کس پر ایمان بالغیب لانا چاہیے۔ اصولاً یہ بات ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ایسے ہر معاملے میں صرف اس شخص یا جماعت پر ایمان لانا چاہیے جس کے متعلق ہم کو یہ اطمینان ہو کہ اس معاملے میں بہتر علم اسے حاصل ہے اور اس کے پاس اس کے جاننے کے بہتر ذرائع موجود ہیں۔ اس قاعدہ کلیہ کے ماتحت ایک مریض ڈاکٹر کو چھوڑ کر وکیل سے مشورہ نہیں کرتا اور ایک اہل مقدمہ وکیل کو چھوڑ کر انجینئر کے پاس نہیں جاتا، لیکن الہیات و روحانیت کے مسائل میں یہ اختلاف واقع ہوتا ہے کہ آیا ان میں علماء فلسفہ و ماہرین علوم عقلیہ کی رائے تسلیم کی جائے یا عالم انسانی کے مذہبی اور روحانی پیشواؤں کی۔ خدا اور ملائکہ، وحی و الہام، روح، حیات بعد الموت، عذاب و ثواب، آخرت اور ایسے ہی دوسرے امور غیب میں کانٹ اور سپینسر، آئنسٹائن اور برگساں جیسے لوگوں کی بات مانی جائے یا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہ السلام جیسے بزرگوں کی۔ اب دیکھیے یہ ہے اصل بات، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الہیات و روحانیت کے مسائل میں یہ اختلاف ہے،
الہیات اور روحانیت کے مسائل میں یہ اختلاف واقع ہوتا ہے کہ آیا ان میں علماء فلسفہ اور ماہرین علوم عقلیہ کی رائے تسلیم کی جائے یا عالم انسانی کی مذہبی اور روحانی پیشواؤں کی. خدا اور ملائکہ، وحی و الہام، روح اور حیات بعد موت، اور عذاب و ثواب آخرت، اور ایسے ہی دوسرے امور غیب میں کانٹ اور اسپینسر، آئنسٹائن اور برگساں جیسے لوگوں کی بات مانی جائے، یا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بزرگوں کی. حریت فکر و ضمیر کے مدعیوں کا رجحان پہلے گروہ کی جانب ہے، اور وہ انہی کی مہیا کی ہوئی کسوٹی پر گروہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو کس کر دیکھتے ہیں. یعنی وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو فلسفے کی کسوٹی پر کس کر دیکھنا چاہتے ہیں. جو باتیں اس کسوٹی سے کھری نکلتی ہیں انہیں مان لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ حکماء و فلاسفہ نے ان کو شرف قبولیت عطا کیا ہے. اور بدقسمتی سے ایسی باتیں بہت ہی کم بلکہ بالکل نہیں ہیں. جو باتیں اس کسوٹی پر کھوٹی نکلتی ہیں ان کو وہ غیر معتبر قرار دے کر رد کر دیتے ہیں. برعکس اس کے قدامت پرستوں اور اسلاف پرستوں کا مسلک یہ ہے کہ نہ طبیعیات و عقلیات کی باتیں الہیات و روحانیات والوں سے پوچھو، اور نہ اس کے برعکس الہیات و روحانیات کی باتیں عقلیات و طبیعیات والوں سے. دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں، اور ایک علم میں دوسرے علم کے ماہر کی رائے دریافت کرنا پہلی بنیادی غلطی ہے. حکماء و فلاسفہ اپنے عقلی علوم میں خواہ کتنی ہی اعلیٰ بصیرت رکھتے ہوں، لیکن علوم الہیہ میں ان کا ایک مرتبہ ایک عامی سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ ان کے متعلق معلومات کے اتنے ہی ذرائع رکھتے ہیں جتنا ہر معمولی انسان رکھتا ہے. یہ علوم مخصوص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، وہی ان کے ماہر ہیں. انہی پر ایمان بالغیب لانا چاہیے. آپ کے لیے بحث و کلام کی اگر گنجائش ہے تو صرف اس امر کے میں کہ آیا فی الواقع وہ سچے اور علوم الہیہ میں صاحب بصیرت تامہ ہے یا نہیں ہے. مگر جب یہ بات ثابت ہو جائے، یہ ثابت کر دی جائے کہ فی الحقیقت وہ ایسے ہیں، تو پھر جو باتیں اپنی بصیرت اور اپنے علم کی بنا پر انہوں نے بیان کی ہیں وہ سب آپ کو ماننی پڑیں گی. ان سے انکار کرنا اور ان کے خلاف دلیل و حجت لانا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے اندھا سورج کے وجود سے انکار کر دے اور آنکھوں والوں کو جھٹلانے کے لیے وجود شمس کے امتناع پر دلیلیں پیش کریں. ایسا شخص اپنے ذات میں کتنا ہی بڑا فلسفی ہو، مگر جو اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہا ہے وہ اس نابینا کے متعلق کچھ رائے قائم کرے گا، اس کے بیان کی حاجت نہیں. آپ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے امور غیب کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کی تائید علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ سے نہیں ہوتی، اس لیے لوگ ریب و تذبذب میں مبتلا اور ناچار مسلمان شو کی لعنت میں گرفتار ہوئے. مگر میں کہوں گا کہ ان علوم اکتشافات میں وہ کون سے یقینیات ہیں جو اصول اسلام سے ٹکراتے ہیں. اب یہ ہے وہ اصل سوال جو مولانا مودودی نیاز فتح پوری سے پوچھتے ہیں کہ کون سے اصول ایسے ہیں بتائیے جو اسلام سے ٹکراتے ہیں. اگر ہیں تو انہیں پیش فرمائیے تاکہ ہم بھی غور کریں کہ قرآن کو مانیں یا علوم جدیدہ و اکتشافات حاضرہ کو. اگر نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں، جیسا کہ خود آپ کے الفاظ ریب و تذبذب اور ناچار مسلمان شو سے ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر کیا علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ کے اسلحہ خانے میں صرف ظنیات اور قیاسات ہی کے وہ ہتھیار ہیں جن کے بل پر وہ مذہب کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ یعنی کیسی حماقت ہے، کیسی بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس بھی ظنیات اور قیاسات ہیں اور ان کے ہتھیار سے آپ انبیاء کی تعلیمات کو ٹکرا رہے ہیں، مذہب کے خلاف اعلان جنگ کریں، اور جن کی کاٹ نہیں ہے. محض چمک دمک دیکھ کر آج کل کے ارباب حریت فکر و ضمیر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مذہب ان کا نام سنتے ہی سہم جائے گا اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ ان علوم و اکتشافات کو خواہ کتنی ہی اہمیت دیں، مگر یاد رکھے امور غیب میں وہ ہرگز مفید یقین نہیں ہے.
زیادہ سے زیادہ ان کا یہ اثر ہو سکتا ہے آپ ریب و تذبذب میں پڑ جائیں اور کہیں کہ ہم وحی و الہام، بعث بعد الموت، عذاب و ثواب آخرت، فرشتوں کے وجود اور خدا کے وجود کے متعلق نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں لگا سکتے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ناچار مسلمان شو کی لعنت سے نکالنے اور کافر توانی شد کی برکت سے مالا مال ہونے میں یہ علوم کچھ بھی مدد دے سکے، کیونکہ امور مذکورہ بالا سے قطعی انکار کر دینے کے لیے یہ علوم کوئی حجت فراہم نہیں کرتے، اور کسی چیز کے عدم کا حکم لگانے کے لیے صرف اتنی حجت کافی نہیں ہے کہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں. یہ نقطہ سمجھ لیجئے. کسی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود نہیں ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں. کسی چیز کے عدم کا حکم لگانے کے لیے صرف اتنی حجت کافی نہیں ہے کہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مثال کے طور پر چونکہ فرشتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے ان کا وجود ہی نہیں. چونکہ جنات کے وجود کا کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا اس لیے ان کا وجود نہیں ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. پس ریب و تذبذب کا مقام وہ آخری مقام ہے جہاں آپ کے علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ آپ کو لے جا کر ٹھہرا دیتے ہیں، مگر عقلی اور ذہنی حیثیت سے یہ ایک بدترین مقام ہے. بدترین مقام ہے. جو علوم انسان کو یقین نہ بخش سکے، جو اسے ایک ایسے مقام پر معلق چھوڑ دے جہاں اس کی کوئی جائے قرار نہ ملتی ہو، اور جو اسے کافر نتوانی شد ناچار مسلمان شو کی دلدل میں لے جا کر پھنسا دے، وہ یقیناً جہالت سے بدتر ہے. یعنی یہ کیسا مقام ہے جہاں آپ کو کوئی یقین ہی نہ حاصل ہو اور آپ کو ایک ایسے مقام پر لے جا کر معلق چھوڑ دیں. اس مشکل سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان بالغیب ہے. ایک دفعہ جب آپ نے ایک شخص کو نبی مان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ علوم الہیہ میں کامل بصیرت رکھتا ہے اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا. دیکھیے، پہلے آپ محمد بن عبداللہ کو، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے ہیں، اور 40 سال تک وہ آپ کے اندر وہ زندگی گزارتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ایکسپورٹ امپورٹ کا شام کی تجارت کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، 6 بچے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ امین ہیں، صادق ہیں. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو اب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ کے لیے امور غیب میں کسی تذبذب و ریب کی گنجائش نہیں رہتی، اور آپ کا اعتقاد یقین و اذعان کی ایک ایسی مضبوط بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے جسے کسی علم جدید اور اکتشاف حاضر اور عمل خیال کی کسی نئی طرح اور حریت فکر و ضمیر کی کسی گرم بازاری سے کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صاف تصریح کر دی گئی یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب پر مذہب کی پوری عمارت قائم ہے. اگر آپ نے اس اصل الاصول کو منہدم کر دیا تو پھر مذہب کے ان بنیادی معتقدات کے متعلق جن کی حقیقت معلوم کرنے کا خود آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ کسی ایسے رائے پر نہیں پہنچ سکتے جس کی صحت کا آپ کو یقین ہو اور جس کی صداقت کا آپ دوسروں کو یقین دلا سکیں. اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے ایک شخص کے پاس یہ دریافت کرنے کا کون سا ذریعہ ہے کہ وہ نبی ہے. کیسے مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے؟ اس کو علوم الہیہ میں کامل بصیرت حاصل ہے اور وہ اس مرتبے کا صادق انسان ہے کہ اگر وہ امور غیب کے متعلق ہم کو ایسی باتیں سنائے جو ہماری عقل سے ماورا اور ہمارے دائرے علم سے باہر ہوں، تب بھی ہم اس کی بات پر ایمان لائیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہے. اس سوال کا تسلیہ منحصر ہے 2 چیزوں پر. نمبر 1،
یہ کہ ہم اس شخص کی سیرت کو اس سخت سے سخت معیار پر جانچ کر دیکھیں جس پر کسی انسان کی سیرت جانچی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کو پہلے سچا تسلیم کر لیجئے، صادق اور امین تسلیم کر لیجئے، اس کے بعد وہ شخص یہ 40 سال کی عمر میں دعویٰ کرتا ہے کہ آج مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ مسلسل 23 سال تک آگے جاری رہتی ہے۔ تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا، صادق اور امین سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کی پیش کی ہوئی باتوں پر نگاہ ڈالیں جو ہمارے دائرے علم سے باہر نہیں ہیں اور جن میں قطعیت کے ساتھ ایک حکم عقلی لگانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ جب ان دونوں امتحانوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ صادق القول ہونے میں بے مثل ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے تمام عملی اور فطری شعبوں میں خیر و صلاح و حکمت کی ایسی کامل تعلیم دیتا ہے جس میں انسانی عقل کہیں سے کوئی عیب نہیں نکال سکتی، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سچا نہ مانیں اور بدگمانی کریں کہ اس نے کسی علم و واقفیت کے بغیر محض دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خدا اور فرشتوں اور عرش و کرسی اور وحی و الہام اور باس بعد الموت اور دوزخ و جنت کا اتنا بڑا فریب گھڑ کر رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بس حضرت نیاز کی تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ قرآن کے پہلے حصے کو، جسے ہم نے اپنی تقسیم میں دوسرا حصہ قرار دیا ہے، قابل بحث نہیں سمجھتے اور مزید برآں یہ خیال کرتے ہیں اخلاقیات کے بارے میں۔ اس معاملے میں تمام مذاہب تقریباً یکساں ہیں اور مذہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا فروتر نہیں۔ برعکس اس کے ہم کہتے ہیں کہ ان کی تقسیم کے مطابق قرآن کے دوسرے اور تیسرے حصے کی صداقت کا فیصلہ منحصر ہی اس بات پر ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کے ان تمام حصوں کی ناقدانہ چھان بین کریں جن کا تعلق امور غیب سے نہیں ہے، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کرے کہ اسلام کی تعلیم کا یہ حصہ دوسرے مذاہب سے مختلف یا فروتر نہیں ہے، بلکہ بدلائل یہ ثابت کریں کہ وہ تمام ان مذاہب سے جو غیر اسلام ہیں اعلیٰ، ارفع اور اجل ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام اخلاقی تعلیمات سارے مذاہب میں پائی جاتی ہیں، مشترک ہیں، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ اخلاق کا اعلیٰ معیار اسلام کے پاس ہے، قرآن کے پاس ہے، احادیث میں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ انک لعلی خلق العال، تو خلق العظیم۔ جب تک بحث کا یہ مرحلہ طے نہ ہو جائے، دوسرے مرحلے یعنی امور غیب کی بحث میں قدم رکھنا اصولاً غلط ہے اور اس کے تسویے کے بغیر ان کا تسویہ ممکن نہیں۔ دیکھیے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے، پھر اس سچائی کی بنیاد پر ہم ان کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ دین کی بنیاد دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ حضرت نیاز چاہتے ہیں کہ ہم معاد اور کلام الہی اور ان آیات سے بحث کریں جو عقائد اور قصص سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس بحث کے دو پہلو ہیں اور دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور اس بنا پر ان میں شک کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے مگر امور غیب میں اس کو شکوک و شبہات ہیں۔ ان دونوں گروہوں سے بحث کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ معترض کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے اس وقت تک ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے۔ یعنی مولانا مودودی اب نیاز فتح پوری صاحب سے کہہ رہے ہیں، پہلے بتائیے کہ آپ پہلے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسرے گروہ سے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے رسول تو پھر ہم اور طریقے سے بحث کریں گے،
اور اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو امور غیب میں شکوک و شبہات کیسے لاحق ہو سکتے ہیں؟ پہلے گروہ سے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، پہلے گروہ سے معاد اور کلام الہی اور دوسرے امور غیب میں بحث کرنا بالکل بے نتیجہ ہے، کیونکہ اصل میں اختلاف رہتے ہوئے فروع پر بحث کرنے کے نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں۔ ہم معاد اور کلام الہی حتیٰ کہ خود وجود صفات الہی کے متعلق بھی جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان و یقین اس بنا پر نہیں ہے کہ ہماری اپنی عقلی تحقیق یا ہمارے اپنے ذاتی تجربے و مشاہدے نے ان کے متعلق ہمیں کوئی ایسا قطعی اور یقینی علم بخشا ہے جس کے خلاف ہم پر کوئی دلیل عقلی قائم نہ کی جا سکتی ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے اگر آپ کہ مثال کے طور پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند اپنی گرفت میں لیتی ہے اور نہ اونگ۔ اب کون سا فلسفہ، کون سی سائنس اس کو ثابت کر سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنے انبیاء اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتاتا ہے۔ یہاں عقلی تحقیق کیا آپ کی مدد کرے گی، بتائیے؟ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان و یقین اس بنا پر نہیں ہے کہ ہماری اپنی عقلی تحقیق یا ہمارے اپنے ذاتی تجربے و مشاہدے نے ان کے متعلق ہمیں کوئی ایسا قطعی اور یقینی علم بخشا ہے جس کے خلاف ہم پر کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو بلا شبہ نبوت کی بحث سے بے نیاز ہو کر ان مسائل سے بحث کی جا سکتی تھی، لیکن ان امور پر ہمارے قطعی ایمان و اذعان کی بنیاد دراصل اس اعتقاد پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہیں، سچے ہیں، اور اپنی رسالت اور قرآن کے کلام الہی کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، پھر قرآن پر۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن پر ایمان لائیں اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ قرآن تو بعد میں آیا ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ قرآن تو 23 سال میں بتدریج نازل ہوا ہے، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے۔ دیکھیے، آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا۔ آپ کا کلمہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ القرآن و کتاب اللہ۔ نبی پر ایمان لے آئیے، نبی نے جو کچھ کہا، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے وہ احادیث میں ہو، وہ سب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس اصل سے وہ بات متفرع ہوتی ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے منکر سے ہم اس بنیادی مسئلے کو تسلیم نہ کرا لیں گے، اس وقت تک کسی فروعی مسئلے سے بحث ہی نہیں کریں گے۔ تو پہلے دیکھیے، غیر مسلم سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو پہلے فروعی مسائل پر بات نہیں کریں گے، یعنی پولیگیمی پہ بات ہو رہی ہے، فیملی پلاننگ پہ بات ہو رہی ہے، یہ باتیں نہیں کرنا ہے آپ کو۔ پہلے جو بات کرنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، یہ ہے اصل نقطہ۔ اچھا رہا دوسرا گروہ، تو اس کے حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم بھی کرے اور پھر امور غیب پر اس جہت سے کلام بھی کرے کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبریں دی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں غلط ہے، وہ قرآن میں غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ پہلو اختیار کرتے ہی وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ حقیقت میں دوسرے گروہ کا آدمی ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن کا ہر لفظ صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ غلطی سے مبرہ ہے، رسول معصوم ہے وہ، البتہ وہ اس پر دو پہلوؤں سے کلام کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان وہ قرآن اور حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا، وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج نہیں کر سکتا، البتہ دو پہلوؤں سے کلام کر سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ آیا فی الواقع قرآن میں اور ایسا ارشاد ہوا ہے یا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے یا نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ اسلام سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے منسوخ کر دی، لیکن کیا یہ واقعی قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟
کیا واقعی کسی صحیح اور ثابت شدہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی پوری تحقیق کر لے۔ دوسرے یہ کہ قرآن اور سنت میں جو کچھ فی الواقع ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اب آخر میں یہ وہ کام کر سکتا ہے۔ آخر میں ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے۔ حضرت نیاز نے رائے دی ہے کہ ترجمان القرآن میں ایک باب المناظرہ کھولا جائے، اور ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ وہ اپنے شبہات و اعتراض بھی پیش کریں گے۔ جہاں تک اصطلاحی مناظرے کا تعلق ہے، میں نے ہمیشہ اس سے دامن بچایا ہے اور اب بھی بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بحث کا میں ہرگز قائل نہیں ہوں جس کا مقصد محض دماغی ورزش اور عقلی کشتی ہو۔ دیکھیے، یہ جو مناظرے ہیں اس میں حق کی جستجو بہت کم ہوتی ہے، اور ضد ہوتی ہے افراد کے درمیان، اور ہار جیت کا معاملہ ہوتا ہے، نفس کا معاملہ ہوتا ہے۔ رہا علمی مناظرہ جس کا مقصد احقاق و تحقیق ہو، اور جس میں فریقین اس دلی خواہش کے ساتھ شریک ہوں کہ جو کچھ ان کے نزدیک حق ہے اس کا اظہار کریں گے، اور جو حق ثابت ہو جائے گا اس کو تسلیم کر لیں گے، تو اس کے لیے میں ہر وقت آمادہ ہوں۔ نگار یعنی نیاز فتح پوری صاحب کے رسالے نگار میں جن شبہات و اعتراضات کو پیش کیا جائے گا وہ بجنس ہی ترجمہ القرآن میں نقل کیے جائیں گے اور پھر جواب دیا جائے گا۔ اس طرح امید ہے کہ ترجمان القرآن کے جواب پر اگر حضرت نیاز کوئی تنقید فرمائیں گے تو اصل جواب بھی اس کے ساتھ نقل فرمائیں گے، تاکہ دونوں رسالوں کے ناظرین بحث کے دونوں پہلوؤں سے واقف ہوں اور خود بھی کوئی رائے قائم کر سکے۔ صرف ایک پہلو کو پیش کرنا اور دوسرے پہلو کو پیش کرنے سے اعتراض کرنا میرے نزدیک خود اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ تو یہ مضمون 1933 میں شائع ہوا تھا ترجمہ القرآن میں، اور یہاں نوٹ ہے آخر میں اس مضمون کے کہ یہ امر ناظرین کے لیے دلچسپی کا موجب ہوگا کہ اس مضمون کے جواب میں ترجمان القرآن کا تبادلہ جریدہ نگار سے بند ہو گیا، اور آج تک بند ہے۔ کچھ لوگ ہمارے نیم پختہ نوجوانوں کو چند ظاہر فریب باتوں سے بہکانے کا کام تو خوب کر لیتے ہیں، مگر علمی طریقے پر باقاعدہ اور اصولی بحث کا جب موقع آتا ہے تو ان کا پائے چوبیں سخت بے تمکین ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑی کا پاؤں ہے جو بے ٹھکانہ ہوتا ہے، جس سے کوئی آرام اور قرار نہیں ملتا اور کوئی ثبات نہیں ہو سکتا، بے تمکین ہوتا ہے، اس کا ٹکاؤ صحیح نہیں ہوتا۔ لکڑی کا پاؤں ہے، قدرتی پاؤں نہیں ہے۔ تو یہ مجددین کے لیے مولانا مودودی کا ایک اہم ترین مضمون ہے جو انہوں نے نیاز فتح پوری صاحب کی خیالات کے رد میں لکھا تھا، اور اس مضمون کا عنوان انہوں نے رکھا تجدد کا پائے چوبیں، تجدد کا لکڑی کا پاؤں، مصنوعی پاؤں، تجدد کی بیساکھی، یعنی اسلام کے اندر پیوند کاری کی غیر مسعود کوشش۔ اللہ تعالی ہمیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، سچے نبی ہیں، اور روزانہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، مطمئن ہوں، میں اسلام کے دین ہونے پر، طریقہ حیات ہونے پر راضی اور مطمئن ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہوں، مطمئن ہوں، رضیت بمحمد نبیّ، اور یہی ہماری سلامتی ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ دین صرف دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اور یہ اللہ کی نعمت مکمل ہو چکی ہے، اتممت علیکم، اور یہ اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو علم وحی پر 100% اعتماد، قرآن پر 100% اعتماد، اور احادیث صحیحہ و ثابتہ پر بلا تحفظ اعتماد بہت ضروری ہے۔ اور عقل ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے انسانیت کو باخبر کرتا ہے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر من و ان ایمان لانا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک کوشچن ہے، باقی کل کے دو ہیں۔ اچھا جی، ہمارے دوست عبد الحادی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 60 برس سے زیادہ کے سن مبارک میں 63 اونٹ ذبح کرنا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کا سال قریب ہے، بجائے خود حیرت میں ڈالتا ہے۔ حضور کے گیسوؤں اور چشم سرمگی پر قربان ہونے والوں نے کبھی آپ کی سخت جانی کے اس پہلو پر بھی غور فرمایا؟ دیکھیے، یہی تو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، اور ہر پہلو بہت ہی لاجواب اور شاندار ہے کہ قمری اعتبار سے آپ کی عمر 62-63 سال تھی آخری حج کے موقع پر، اور خود بنفس نفیس آپ نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کی، 63، اور بقیہ جو 37 تھے وہ حضرت علی سے کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ دیا، نوکروں کو کہہ دیا، نہیں، خود یہ کام کیا۔ تو یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ قربانیاں پیش کی گئی، اور ہر سال آپ قربانی کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، بیویوں کی طرف سے بھی کرتے تھے، اہل خانہ کی طرف سے بھی کرتے تھے، اور امت کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کی ہے۔ تو اس میں نبی کا ایک ایسا فعل ہے جو اس کی جسمانی استطاعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ سب سے اچھی کمائی وہ ہوتی ہے جو ہاتھ کی ہوتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اور وہ زرہیں بنایا کرتے تھے، نبی بھی تھے، خوش آواز بھی تھے، خوشگلو بھی تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو پرندے بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ سر میں سر ملاتے، اور ان کی للہیت کا یہ عالم تھا کہ 15 دن روزہ رکھتے تھے اور 15 دن ناغہ کرتے تھے۔ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جج بھی ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے کام بھی کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ خود اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہیں، خود ذبح کر رہے ہیں، گھر کا کام برتن آپ گھر کے دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی آپ کر رہے ہیں، جوتے کو خود آپ سی رہے ہیں، کپڑوں کو آپ خود پیوند لگا رہے ہیں، حکومت بھی کر رہے ہیں، اور مینجمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جب ہم سنتوں کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہلو سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ 10,000 لوگوں کو لے کر فتح مکہ کے لیے مارچ کرتے ہیں، مدینہ سے مکہ کی طرف۔ 10,000 لوگوں کے لیے 20 دن جانے کا سفر ہے، 20 دن آنے کا سفر ہے، 20 دن کا راشن چاہیے، غلہ چاہیے، کھجور چاہیے، راستے کے لیے پانی چاہیے، اور راستے میں ذبح کرنے کے لیے اونٹ چاہیے، ہتھیاروں کے لیے اونٹ چاہیے، بار برداری کے لیے اونٹ چاہیے، اور سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ یہ سب مینجمنٹ ہے نا۔ اس کے بعد اگلے سال 9 ہجری میں 30,000 صحابہ کو لے کر آپ تبوک کی طرف مارچ کرتے ہیں، مدینے سے تبوک۔ یہ مینجمنٹ ہے، اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا، ان کی ہتھیار کا، اور ان کے کھانے کا، ان کے پانی کا، ان کے ڈسپلن کا۔
تو یہ مینجمنٹ صرف ڈکٹیٹرانہ نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، وہ جسمانی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے نبی کا اسوہ، اور نبی کی زندگی کے سارے پہلو ہی شاندار ہیں، اور ہر پہلو سے آپ کی سیرت قابل اتباع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے اور ہر قدم پر آپ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے دعا۔ اچھا جی، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یورپی ممالک کے ایئر لائن کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ شراب پلاتی ہیں، اس لیے پی آئی میں بھی شراب مہیا کی جائے۔ تو یہ مطالبہ دنیا چینل پر کیا گیا ہے، خود میں نے یہ بات سنی ہے۔ تو دیکھیے، یہی تو مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ مادی فائدوں کے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تھے تو آبا ہی تمہارے وہ تھے مگر تم کیا ہو، اور ان کو اگر موقع ملے گا تو یہ پتھر کے بت بھی بنا کر تراش کر بیچیں گے۔ تو اب تو ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے ہاں کوئی اخلاقیات اور حلال و حرام کے اصول ہی نہیں ہیں، اور وہ اسلام کی دعوت کو اپنے قول و عمل سے دنیا تک پہنچانے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ یہ ان کے لیے موت کی خبر ہے، موت کی۔ اب یہاں سے اب بھنگ اور افیون بھی امپورٹ ہو کر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کسی طرح کماؤ، جس طرح مغرب کما رہا ہے تم بھی کماؤ۔ حرام حلال کے قواعد ان کے لیے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کیوں ہیں؟ یہ ایک فضول بات ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے زہر سے زیادہ مہلک چیز ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔